الحمدللہ حرم کے اندر جا رہا ہوں اینڈ آپ تمام مومنین کی طرف سے نائب زیارت ہوں انشاءاللہ۔ گیٹ باب مسلم بن عقیل والے گیٹ سے ہم حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ باب مسلم بن عقیل، یہ گیٹ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا انشاءاللہ، اس کے بارے میں حرم کے اندر بات کریں گے، مانگیے گا انشاءاللہ۔ میرے مولا آپ کی نیک دلی حاجات قبول فرمائے۔ آپ مومنین کو جسے پتہ ہے کہ زری مبارک کو پھولوں سے سجایا گیا ہے، ماشاءاللہ۔ زری مبارک آپ مومنین دیکھ سکتے ہیں، کتنی ہی خوبصورت زری ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دروازے کو چوم کر کے زری کے اندر چلتے ہیں اینڈ صحن الفاطمیہ کی طرف، اینڈ آپ تمام مومنین کو صحن الفاطمیہ کے بارے میں اپڈیٹس دی جائیں گی انشاءاللہ۔ صحن الفاطمیہ کے کتنے فلورز ہیں، صحن الفاطمیہ میں کتنے زائرین آ سکتے ہیں، ماشاءاللہ آپ مومنین دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا خا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا الحسن والحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اس وقت میں حرم امام علی علیہ السلام کی طرف روانہ ہوں۔ آپ تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں، مولا آپ تمام مومنین کو یہاں پر آنا نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے سامنے میرے مولا امام علی علیہ السلام کے حرم مبارک کا گنبد نظر آ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت گنبد، ماشاءاللہ۔ مولا آپ مومنین کو یہ گنبد دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ مومنین کو صحن الفاطمیہ کے بارے میں بتاؤں گا اور حرم کے اندر جاؤں گا اینڈ صحن الفاطمیہ دکھاؤں گا بھی صحیح انشاءاللہ، اینڈ بتاؤں گا کہ صحن الفاطمیہ کی کتنے منازل ہیں اور کتنا بڑا یہ صحن ہے انشاءاللہ۔ آپ مومنین کو اس صحن کے بارے میں بالکل پوری ڈیٹیل دی جائے گی۔ شارع رسول جو کہ تیار ہو رہا تھا، ماشاءاللہ ابھی کنسٹرکشن جاری ہے اینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹائلز لگا دی گئی ہیں۔ ویڈیو کے آگے آپ دیکھیں گے کہ شارع رسول میں ٹائلز لگا دی گئی ہیں، ماشاءاللہ یہاں سے نظر بھی آ رہی ہیں، اور شارع رسول کے لیے بھی ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، جس میں آپ کو شارع رسول کی پوری اپڈیٹس دیں گے۔ یہ پوری آخر تک ٹائلز لگائی جائیں گی تاکہ مومنین کو کوئی مشکلات کا سامنا پیش نہ کرنا پڑے۔ اور ابھی چلتے ہیں حرم کے اندر اینڈ آپ تمام مومنین کو زری مبارک کی زیارت کراتا ہوں اور اس کے بعد صحن الفاطمیہ دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ حرم کے اندر جا رہا ہوں اینڈ آپ تمام مومنین کی طرف سے نائب زیارت ہوں انشاءاللہ۔ گیٹ باب مسلم بن عقیل والے گیٹ سے ہم حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ باب مسلم بن عقیل، یہ گیٹ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا انشاءاللہ، اس کے بارے میں حرم کے اندر بات کریں گے۔ میرے سامنے میرے مولا امام علی علیہ السلام کا حرم مبارک اور بہت ہی خوبصورت بینر لگا ہوا ہے، یا فاطمۃ الزہرا۔ مولا آپ تمام مومنین کو یہاں پر آنا نصیب فرمائے، آپ مومنین کو یہ مناظر دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ نماز جماعت ہو چکی ہے اینڈ یہ نماز جماعت کے بعد کے مناظر ہیں ماشاءاللہ۔ یہ باہر کا صحن ہے، حرم کے باہر کا صحن۔ مولا آپ تمام مومنین کو بن خوش نصیب زائرین میں شمار فرمائے انشاءاللہ۔ صحن الفاطمیہ جو ہے وہ حرم کے اندر ہے زری کے سائڈ سے، تو باب مسلم بن عقیل کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا انشاءاللہ، آپ کو صحن فاطمیہ بھی دکھائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ یہ ہیں رات کے مناظر حرم امام علی علیہ السلام کے۔ جیسا کہ آپ تمام مومنین کو پتہ ہے کہ بی بی کی ولادت کے ایام چل رہے ہیں، جس وجہ سے حرم کو سجایا گیا ہے اینڈ حرم میں وائٹ کلر کی جو ہے لائٹنگ کی گئی ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت حرم مبارک سجایا گیا ہے۔ ایسے ہی جب اربعین کا موقع ہوتا ہے یا پھر کوئی غم کا موقع ہوتا ہے تو حرم کو ریڈ کلر کی لائٹنگ لگا دی جاتی ہے۔ ابھی میں زری کے اندر جا رہا ہوں اینڈ آپ تمام مومنین کی طرف سے نائب زیارت ہوں انشاءاللہ۔ مولا آپ تمام مومنین کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ مومنین کی جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائے انشاءاللہ۔ جیسے آپ مومنین زری مبارک کو دیکھیے گا تو اپنی نیک دلی حاجات مانگیے گا انشاءاللہ، میرے مولا آپ کی نیک دلی حاجات قبول فرمائے۔ آپ مومنین کو جسے پتہ ہے کہ زری مبارک کو پھولوں سے سجایا گیا ہے، ماشاءاللہ زری مبارک آپ مومنین دیکھ سکتے ہیں، کتنی ہی خوبصورت زری ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دروازے کو چوم کر کے زری کے اندر چلتے ہیں اینڈ زیارت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ مولا آپ مومنین کو بھی یہ زیارت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت ہی خوبصورت زری مبارک، اوپر سے وائٹ کلر کے پھولس لگا دیے گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ یہ ہے زری مبارک۔ آپ مومنین زائرین کی تعداد دیکھ سکتے ہیں، اتنی زیادہ زائرین کی تعداد ہے ماشاءاللہ۔ مولا آپ مومنین کو بھی خوش نصیب زائرین میں شمار فرمائے۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ اس زری میں فقط امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک نہیں ہے، اس زری میں حضرت آدم علیہ السلام اینڈ حضرت نوح علیہ السلام بھی دفن ہے ماشاءاللہ۔ میرے مولا مشکل کشا شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آپ تمام مومنین کا سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں مولا آپ مومنین کو یہاں پر آنا نصیب فرمائے۔ ابھی ہم چلتے ہیں صحن الفاطمیہ کی طرف، آپ تمام مومنین کو صحن الفاطمیہ کے بارے میں اپڈیٹس دی جائیں گی انشاءاللہ۔ صحن الفاطمیہ کے کتنے فلورس ہیں، صحن الفاطمیہ میں کتنے زائرین آ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ مومنین دیکھیے گا۔ ماشاءاللہ یہ ہے صحن الفاطمیہ کا گیٹ، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے یہ صحن بنایا گیا ہے۔ میرے پیچھے جو میں نے آپ کو باب مسلم بن عقیل کے بارے میں بتایا تھا، وہ پیچھے بالکل سیدھا باب مسلم بن عقیل ہے۔ کچھ مومنین پریشان ہو جاتے ہیں کہ صحن فاطمیہ کس سائڈ پر ہے، تو وہ باب مسلم بن عقیل سے اندازہ لگا کر کے صحن فاطمیہ آ سکتے ہیں، صحن فاطمیہ کو وزٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ صحن فاطمیہ کے بننے سے پہلے یہ جو باہر آپ مومنین دیکھ رہے ہیں نماز ادا کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ صحن ہوا کرتا تھا جو کہ بہت ہی چھوٹا صحن تھا اینڈ زائرین کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے صحن الفاطمیہ کو تعمیر کیا گیا ماشاءاللہ۔ زائرین ابھی بھی یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں اینڈ عبادت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ صحن فاطمیہ کے اندر چلتے ہیں اینڈ آپ تمام مومنین کو صحن الفاطمیہ کے بارے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت ہی بڑا صحن ہے، اندر چلتے ہیں اینڈ آپ تمام مومنین کو صحن الفاطمیہ کی پوری ڈیٹیلز کے ساتھ انفارمیشن دیتا ہوں۔ بہت ہی بڑا صحن ہے، یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں زائرین آ سکتے ہیں۔ اس کو ابھی زیادہ نہیں کھولا ہوا کیونکہ یہ اربعین کے موقع پر کھولیں گے، ابھی زائرین کی تعداد اتنی نہیں ہے، جس کی وجہ سے صحن کا تھوڑا سا حصہ کھولا ہوا ہے۔ صحن الفاطمیہ اس سے کافی بڑا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے نیچے زمین میں 2 مکمل منزلیں بنی ہوئی ہیں، یعنی ایک نہیں بلکہ ڈبل بیسمنٹ کا یہ صحن ہے اور ہزاروں کی تعداد میں زائرین آرام کر سکتے ہیں۔ اربعین کے موقع پر نیچے کی 2 منزلیں کھولی جائیں گی تو انشاءاللہ آپ مومنین کو ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا۔ نیچے کا صحن بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے اوپر بنایا گیا ہے ماشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس صحن کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ صحن کا آدھا حصہ بھی نہیں ہوگا، اس سے کافی بڑا صحن ہے جو کہ ابھی بند ہے انشاءاللہ، کیونکہ اتنی ضرورت نہیں پڑتی، زائرین کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یہ جو پلرز دیکھ رہے ہیں آپ مومنین، یہاں سے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھا جاتا ہے۔ سردی کے موقع پر یہاں سے گرم ہوا آتی ہے اینڈ گرمی کے موقع پر یہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ زائرین ابھی عبادت کر رہے ہیں اینڈ کچھ زائرین آرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے صحن کو ڈیزائن کیا گیا ہے ماشاءاللہ۔ وہ سائڈ جو ہے وہ ابھی کلوز ہے کیونکہ اتنی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ سائڈ کلوز کی گئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہے صحن الفاطمیہ، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر یہ صحن بنایا گیا ہے اینڈ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس صحن کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اگر آپ مومنین کا کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، ابھی کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔